حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گرامی سلسلے بیان کل آغاز کیا گیا تھا، آج دوسرے مرحلے میں ہے. کل کچھ ابتدائی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی. عزاداریے امام حسین کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی تھی اور ہماری یہ کوشش بھی ہوتی ہے اور طریقہ بھی ہے کہ آغاز مجلس میں عزاداری کے حوالے سے جو بچوں کے ذہنوں میں غلط باتیں ڈالی جاتی ہیں اس کی اصلاح کی جائے، اس لیے کہ زمانہ بڑا پرآشوب ہے اور محرم آتے ہی فتووں کی دکانیں کھل جاتی ہیں، پمفلیٹ آنے لگتے ہیں، بڑی غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں. تو بچوں کے لیے غیر بزرگ حضرات اس سے بہتر واقف ہیں، لیکن جو بچے ہوتے ہیں وہ جلدی کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک سوال آتا ہے کہ خود ہمارے بھی اور آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آتا ہے اور دوسرے لوگ اس سوال کو ڈالتے بھی ہیں کہ 1400 سال ہو گئے ذکر امام حسین ہو رہا ہے، تو آخر اب یہ ذکر کب تک ہوتا رہے گا؟ کب تک یہ ذکر ہوتا رہے گا؟ صاحب بڑا پرانا ذکر ہو گیا ہے، اب کچھ اور کیجیے. یہ ظاہر ہے کہ مخالفین کی طرف سے یہ سوال آتا ہے. ہمارے یہاں اگر ذہن میں سوال بھی آتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. تو بڑا پرانا ذکر ہو گیا، اب کچھ نیا کیجیے. تو جب کوئی ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم اس سے ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ صاحب جتنا یہ ذکر پرانا ہوا ہے اتنا ہی آپ کی عقل بھی پرانی ہو گئی ہے. جب سے ہم یہ ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں تب سے آپ روکتے چلے آ رہے ہیں. تو پہلے آپ روکنا بند کیجئے، پھر ہم سے ذکر کرنے کے لیے کچھ نیا ذکر کرنے کے لیے کہیے. اور بات حقیقت میں نئی اور پرانی کی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں نئی ہیں کہ جو اچھی نہیں ہیں اور بہت ساری ایسی پرانی چیزیں ہیں جو اچھی ہیں. پرانے اور نئے کا معیار نہیں ہوگا بلکہ اچھے اور خراب کا معیار ہوگا، اچھے اور برے کا معیار ہوگا. جو اچھی چیز ہو اسے ہمیں لے لینا چاہیے، جو بری چیز ہو اسے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. تو اگر کسی کو ضد بھی ہو کہ نہیں صاحب اب کچھ نیا ذکر ہونا چاہیے، بڑا پرانا ہو گیا، تو ہم آسان سا جواب بتاتے ہیں کہ آپ اور ہم ان سے یہ کہیں کہ صاحب کل جب سورج نکلے تو آپ سورج سے کہیے کہ اب نہ نکل رہا، کتنے سالوں سے نکل رہے ہو؟ ارے بھائی یہ تو ذکر 1400 سال ہوا ہے لیکن سورج ہزاروں سال سے نکل رہا ہے. تو اب کوئی نیا سورج لے کے آیا جائے، کوئی نئی روشنی لائی جائے، یہ کب تک یہی سورج چمکتا رہے گا، یہی روشنی دیتا رہے گا، دھوپ نکلتی رہے گی؟ تو کہیں گے نہیں صاحب یہ سورج اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے، بھلے ہزاروں سال پرانا ہو مگر یہ نہ نکلے گا تو اندھیرا چھا جائے گا. سورج نکلتا ہے تو روشنی دیتا ہے. ہم کہتے ہیں بس یہی تو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. اگر ہزاروں سال پرانا سورج ہو جائے مگر وہ نہ نکلے تو اندھیرا
تب بھی یہ ذکر ہونا ہی چاہیے. محمد ظاہر یہ ذکر جو ہے وہ ہونا ہی چاہیے. اور ایک عجیب و غریب بات ہے کہ یہ عزاداری جو ہے وہ معجزہ ہے. کسی کا بھی غم اتنا لمبا عرصہ نہیں منایا گیا جتنا امام حسین کا منایا گیا اور منایا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک منایا جاتا رہے گا. حتیٰ کہ ماں بھی اگر دنیا سے گزر جاتی ہے تو بھی اس کا غم کچھ دنوں کے بعد انسان بھول جاتا ہے, مگر امام حسین کا غم جیسے ہی امام حسین کا نام آتا ہے ویسے ہی تازہ ہو جاتا ہے, اور ہماری نگاہوں کے سامنے وہ پورا منظر آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے وہ قربانی دی ہے کہ جس کی وجہ سے آج خالی شیعہ نہیں, ایک بات اور میں کہوں کہ شیعت کی وجہ سے حسین نہیں ہے, حسین کی وجہ سے شیعت ہے. خالی جو ہے وہ شیعت امام حسین کو نہیں مانتے, حد یہ ہے کہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے وہ امام حسین کو مانتے ہیں. اس لیے کہ امام حسین محسن انسانیت ہے, اور جو مقصد امام حسین تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کو کس طریقے سے نجات کے راستے پہ لایا جائے, کس طریقے سے خسارے سے بچایا جائے, گھاٹے سے بچایا جائے. میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں اور بات کو آگے بڑھا دوں, اس لیے کہ بہرحال بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہونی ہے, تو مختصری وقت میں صحیح اپنے موضوع پہ کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا سکے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے. تو اب یہ انسان ہے کیا؟ پہلے آج ہم انسان کو سمجھ لیں, پھر ہم گھاٹے کو سمجھتے کہ ہم گھاٹے سے بچنا چاہیں گے تو کیسے ہوگا. اللہ نے کہا انسان گھاٹے میں ہے. دنیا میں تقریباً 18,000 قسم کی مخلوقات ہیں, 18,000. اس میں چرند پرند حیوان, جانور, انسان, ملائکہ, جنات سب آ جاتے ہیں. اس کائنات میں 18,000 قسم کی مخلوقات ہیں, لیکن جو شرف انسان کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا. اللہ نے اشرف المخلوقات کا تاج انسان کے سر پہ رکھا, نہ ملائکہ کے سر پہ رکھا اور نہ کسی اور کے سر پہ رکھا. حالانکہ اگر آپ غور کریں, دیکھیے چھوٹے بچوں کو میں چاہتا ہوں کہ ان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے. ہم اور آپ جو بڑا سینہ کھلائے گھوم رہے ہیں کہ صاحب ہم اشرف المخلوقات ہیں, تو کیوں ہے صاحب؟ حالانکہ اگر جانوروں کو دیکھا جائے بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جو ہم سے زیادہ کھاتے ہیں, تو وہ ہم سے افضل ہونا چاہیے ہم ان کو, جانور کو جو ہم سے زیادہ کھاتا ہے. بہت سے جانور ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں, بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جو ہم سے زیادہ تیز بھاگ سکتے ہیں. اچھا کوئی انسان تیز بھاگ کے پہاڑ پہ چلا جائے اس کی بات نہیں کرے گی. آپ متوجہ رہیے, مختصر کے اوپر ذہن نہ جائیے کہ بہت مختصر لوگ ہیں تو ہم لوگ کیا سنیں گے, مزہ نہیں ہے نا. آپ جو ہے وہ خالی چند لوگ ہیں, مگر متوجہ رہیے, الفاظ پہ غور کیجئے. انشاءاللہ بہرحال مجلس کا جو حق ہے وہ ادا ہونا چاہیے. تو بہت سارے جانور ہیں جو بھاگنے میں تیز ہیں, بہت سے جانور طاقت میں زیادہ ہیں, ہم سے زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں. گدھا جو ہے وہ بہت سارا وزن اٹھا لیتا ہے. کھانے میں جانور زیادہ, طاقت میں جانور زیادہ, بھاگنے میں جانور زیادہ. عبادت کی بات کی جائے تو ملائکہ ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں. ہم 5 وقت کی پڑھ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار دیا. وہاں ملائکہ کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے جس کو جہاں لگا دیا ہے وہ وہاں لگا ہوا ہے. رکوع, سجدہ, قیام, قعود, یہ ساری چیزیں ہیں. تو پھر ہمارے اور آپ کے اندر ایسا کون سا کمال ہو گیا کہ اللہ نے نہ ملائکہ کو اشرف المخلوقات بنایا, نہ حیوانوں میں سے کسی کو بنایا, حضرت انسان کے سر پہ یہ تاج کیوں رکھا گیا؟ میرے عزیزوں, 2 چیزیں ہیں, ایک ہے خواہش اور ایک ہے عقل. جانوروں میں اللہ نے خواہش رکھی,
خواہش کا کیا مطلب ہے؟ بھوک لگی آدمی کو، پیاس لگتی ہے، ضروریات زندگی بہت ساری ہے، وہ آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو اب جانور کا کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، لہذا وہ جانور کبھی بھی کہیں بھی منہ مار دیتا ہے، یہاں بھی کھا لیا وہاں بھی کھا لیا، نہ پوچھتا ہے نہ جانتا ہے، اس لیے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ ہے خواہش، اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ ملائکہ کے اندر عقل ہی عقل ہے، خواہش نہیں ہے۔ ان کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ بیوی بچوں کو شادی کی ضرورت ہے، نہ کچھ بھی نہیں، ان کے اندر عقل ہی عقل ہے۔ تو ملائکہ میں عقل ہی عقل، جانور میں صرف خواہش۔ اللہ نے انسان کے اندر دونوں چیزوں کو رکھا، عقل بھی رکھا، خواہش بھی رکھا۔ اب اگر انسان اپنے خواہش کے اوپر عمل کرنے لگ جائے، بنا اجازت کہیں بھی گھس جائے، بنا اجازت کچھ بھی کھا پی لے، تو ظاہر ہے پھر وہ تو جانور سے بدتر ہو جائے گا۔ یعنی مختصر میں یوں کہا جائے کہ اگر ہماری خواہش ہمارے عقل پہ غالب آ جائے تو انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کی عقل خواہش پر غالب آ جائے تو ملائکہ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ کمال یہی ہے کہ انسان اگر عقل کے اعتبار سے چلتا ہے تو وہ ملائکہ سے بہتر ہو سکتا ہے، مگر انسان نے اپنی عظمت کو نہیں پہچانا۔ وہ انسان کے جس کے سامنے اللہ نے ملائکہ کو سجدہ ریز کر دیا، تو انسان نے کہاں سمجھا؟ آج وہ انسان کبھی پتھر کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے، کبھی کسی پیڑ کے نیچے جھکا ہوا ہے، کبھی یہاں جھکا ہوا ہے، کبھی وہاں سر رکھے ہوئے ہیں۔ انسان نے اپنی عظمت کو نہیں سمجھا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے بہلول کا، ہارون اور زبیدہ۔ ایک دن چاندنی رات میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اس زمانے میں لائٹ تو نہیں ہوتی تھی نا، تو باہر ہی لوگ بیٹھتے تھے۔ آج بھی لوگ چاندنی رات میں بیٹھتے ہیں اور چاندنی کا مزہ لیتے ہیں، تو بیٹھے ہوئے تھے دونوں۔ ایک مرتبہ ہارون نے کہا کہ کیا خوبصورت چاند ہے، اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور اتنا خوبصورت اللہ نے کائنات میں کچھ نہیں بنایا۔ زبیدہ نے کہا کہ چاند بھلے ہی خوبصورت ہو مگر انسان اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب وہ بادشاہ تھا، لہٰذا اس کی بات کٹ گئی، تو اس نے کہا کہ تم دلیل دو، کوئی ثبوت پیش کرو کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور اس نے کہا ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہہ دیا اگر کل تک تم نے کوئی دلیل اور گواہ نہیں پیش کیا، ثبوت نہیں پیش کیا، تو ہماری تمہاری طلاق ہو جائے گی۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کے کہہ دیا، مگر بعد میں سوچا کہ اب طلاق ہو جائے گی تو کیا ہوگا، لہٰذا علماء کو بلایا گیا۔ علماء سے کہا کہ صاحب اس کا کوئی رستہ نکالیے۔ اب سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں سر جوڑ کر کے کہ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، کیا فیصلہ کیا جائے، مگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ جو درباری عالم ہوتا ہے اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، جو باب مدینۃ العلم سے جڑا ہوا ہوتا ہے اس بچے کے پاس بھی علم ہوتا ہے۔ وہ سارے درباری عالم کہتے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ ایک مرتبہ ادھر سے بہلول کا گزر ہوا، جو دیوانے کہے جاتے تھے، انہوں نے پوچھا بھائی خیریت، یہاں مجمع قائم کے لیے لگا ہوا ہے، ہم سب سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہارون اور زبیدہ کی طلاق نہ ہوگا، کیا ہوا کیا ہے؟ کہا ہارون کہتا چاند زیادہ خوبصورت ہے اور زبیدہ کہتی انسان زیادہ خوبصورت ہے، کہ آج مجھے نماز پڑھا لینے دو۔ کہا بھائی آپ پڑھائیے، آپ کے دیوانے علی، ہم تو ہماری نماز تو ہر اہل بیڑے کے پیچھے ہو جاتی ہے، ان کی آپ کو شرط ہی نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، جو بھی آگے کھڑا ہو جائے اس کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے، تو آپ تو دیوانے علی ہیں۔ ایک مرتبہ بہلول کھڑے ہوئے، سورہ الحمد پڑھا اور اس کے بعد پھر سورہ شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن بہلول نے کیا پڑھا؟ لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، یعنی اللہ نے بتحقیق چاند کو خوبصورت بنایا، انسان کے لفظ کو ہٹا دیا، پیچھے سے کوئی حافظ رہا ہوگا اس نے لقمہ دیا، لقد خلقنا الانسان۔ بہلول نے پھر سے پڑھا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، پھر پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو ایک مرتبہ بہلول مڑے
اور کہا بھائی تم بھی جانتے ہو کہ اللہ نے اس آیت میں کہا ہم نے انسان کو بہترین طور پر خلق کیا، چاند کو نہیں خلق کیا ہے، اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد اتنی قسمیں کھائی ہے اور اس کے بعد انسان کی تعریف کی ہے، تو یقیناً انسان زیادہ خوبصورت ہے۔ کسی نے پیچھے سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ دیوانے علی ہے۔ قولون نے کہا دیوانے سے آپ پالا پڑا ہے تو یہ عالم ہے کسی دانا سے پالا پڑے گا۔ محمد وآل محمد۔ تو اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ دیکھو انسان گھاٹے میں ہے۔ اب انسان جو بنا وہ کیسے بنا؟ اللہ نے قرآن میں جب اپنے اوپر دلیل قائم کی، سورہ حلقہ جس کو سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، اس کو آپ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب انسان تھا تو مگر قابل ذکر نہیں تھا۔ تھوڑا فضیلت بھی آئے، آپ سنیے گا، اس بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ انسان تھا تو مگر قابل ذکر نہیں تھا۔ صاحب یہ تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا، کیا مطلب ہو؟ مثال کے طور پہ مہمان آیا آپ کے گھر میں اور اب جو ہے چائے کے کہا کہ میں چائے لے کر کے آئیے، تو ایک کپ میں شکر، چائے پتی، پانی اور دودھ ڈال کر کے لا کر کے دے دیا، لیجیے چائے پیجیے۔ تو مہمان کیا کہے گا؟ چائے کہاں ہے؟ چیزیں الگ الگ ہے۔ تو کہا چائے کب بنے گی؟ کہا جب یہ چاروں چیزیں مل جائیں گی تب بنے گی چائے۔ انسان جو ہے وہ چار چیزوں سے بنا، پانی، ہوا، مٹی اور آگ۔ ان چاروں چیزوں کو جب ملایا گیا تب جا کر کے انسان بنا ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان چار چیزوں سے انسان بنایا گیا، مگر ہر انسان جب اس سے کہیے کہ صاحب آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ تو بہت قابل ہیں، آپ تو بہت فاضل ہیں، ارے کہتے نہیں صاحب ہم بہت تو خاکسار ہیں، ہم تو بہت خاکی بندے ہیں۔ کیوں صاحب بھائی ہم تو بڑے خاکی بندے ہیں۔ تو ہم ایک سوال پوچھیں کہ یہ خاکی بندے ہی کیوں کہتے ہیں؟ آپ تو چار چیزوں سے مل کے بنے ہیں، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، تو آپ کہیے ہم تو بڑے ہوائی بندے ہیں، ہم تو بڑے آبی بندے ہیں۔ اور ناری تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، ہم تو ناری بندے نہیں کہہ سکتا، تو کم سے کم دو چیزوں کا تو نام لیجئے۔ تو آدمی انسان کیا کہے گا؟ بہت توجہ کریے گا۔ انسان کہے گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خاکی اپنے آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک دانہ لیجئے، اس دانے کو آپ ہوا میں اچھال دیجئے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی دانے کو آپ ایک دانہ لیجئے، آپ اس دانے کو پانی میں ڈال دیجئے، سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک دانہ لیجئے، آپ آگ میں ڈال دیجئے، جل جائے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی آپ اگر دانہ جو ہے آگ کے حوالے کریں گے نہیں ملے گا، ہوا کے حوالے کریں گے کچھ نہیں ملے گا، پانی کے حوالے کریں گے کچھ نہیں ملے گا، مگر اسی دانے کو آپ تراب کے حوالے کریے کہ ایک کے بدلے میں ہزار ملے گا۔ اب انسان کہتا ہے ہم اس مٹی سے بنے ہیں، لہذا ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خاکی کہیں، اس لیے کہ جس سے ملتا ہے ہم اسی کا نام لیں گے۔ اور علی ہے ابو تراب، علی ہے مٹی کے بعد۔ تو انسان کا فرض یہ بنتا ہے کہ جس سے ملتا ہے انسان اسی کا نام لیتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے چار مصرے کہے، تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے، تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے۔ ابو تراب علی اس میں کچھ کلام نہیں، ابو تراب علی اس میں کچھ کلام نہیں۔ اور علی کی ملک میں رہ کر علی علی نہ کرے، نمک حلال ہے یارو، نمک حرام ہے۔ انسان جو ہے وہ چار چیزوں سے اس کا وجود بن کے تیار ہوا۔ خود انسان جو ہے وہ روح اور جسم کا مرکب ہے۔
لیکن جو ہمارا وجود، آپ کا وجود جو ہے وہ 4 چیزوں سے مل کے بنا ہے. اچھا اب ہمارا اور آپ کا وجود یعنی انسان کا وجود کہا جائے، اس میں پوری دنیا آباد ہے. صحرا بھی ہے، جنگل بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، دریا بھی ہے. اس میں کئی قومیں آباد ہیں. توجہ کریے گا تھوڑا سا. اس میں اس وجود میں، ہمارے اور آپ کے وجود میں کئی قومیں آباد ہیں. ایک قوم کا نام ہاتھ، ایک قوم کا نام ہے پیر، ایک قوم کا نام ہے آنکھ. آپ کہیں گے یہ آج کیا سنا رہے ہیں، لیکن ذرا غور کریے گا. میں آپ کے خدمت میں انسان جو ہے اس کو پہچانوانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہماری سمجھ میں آئے کہ اللہ نے انسان کو خسارے سے بچنے کے لیے کیوں کہا. تو ایک قوم کا نام ہے پیر، ایک قوم کا نام ہے آنکھ، ایک قوم کا نام ہے ہاتھ، ایک قوم کا نام ہے ناک. یہ سب قومیں ہیں. اور جہاں کئی قومیں ایک ساتھ میں رہتی ہو وہاں جھگڑا ہونا لازم ہے، کیونکہ بنا جھگڑے رہ بھی نہیں سکتے. اب پیر جو ہے اگر زمین سے نہ لڑے تو قدم نہیں بڑھتے. آپ غور نہیں کر رہے ہیں. یہ قوم ہے تو یہ زمین سے اگر نہ لڑے تو قدم آگے نہیں بڑھتے. زبان اگر تالو سے نہ لگے تو الفاظ نہیں نکلتے. لب اگر لب سے نہ ملے تو بات نہیں بنتی ہے. اور آنکھ اگر آنکھ سے نہ لڑے سواد نہیں آتا ہے. اور اس وجود کا، اس کائنات جو انسان کا جسم ہے اس کا ایک صوبہ ہے سینہ، جس میں اس ملک کی راجدھانی ہے، پائے-تخت ہے، اور اس میں اس کا بادشاہ رہتا ہے. بادشاہ رہتا ہے دل، جو ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے. ساری رعایا آرام کرتی ہے مگر یہ ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے. اگر یہ دھڑکنا بند کر دے تو ساری رعایا ہو جائے گی. اور بادشاہ یہاں ہے، وزیر اوپر ہے جس کا نام ہے دماغ. تھوڑا غور کریے گا. یہ ہم نے اور آپ نے کبھی شاید اس رخ سے کبھی سوچا نہیں ہوگا. تو ہم آپ کے سامنے کچھ بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں. انسان کا دماغ ہے جو وزیر ہے، اور بادشاہ یہاں ہے. وزیر پوچھتا ہے اور بادشاہ اسے پاس کرتا ہے. ہمارے دماغ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں مگر رائے مشورہ جو بھی ہوتا ہے، جو بھی چیزیں آتی ہے وہ ہمارے دل ہی پاس کرتا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ بادشاہ نیچے ہے، وزیر اوپر ہے. اللہ نے بھی کیا عجیب و غریب رکھا ہے. بادشاہ کو نیچے رکھا، وزیر کو اوپر رکھا. یا اللہ یہ کیا منظر ہے. کہ اگر سمجھنا ہے تو کعبے میں آؤ. میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. کعبے میں آؤ جہاں بادشاہ نیچے ہے، وزیر اوپر ہے. جب ہوا ہے نبی نے ایک مرتبہ علی سے کہا یا علی آؤ آج میرے دوش پہ سوار ہو جاؤ. بادشاہ ہو گیا نیچے، وزیر ہو گیا اوپر. اور ایک مرتبہ نبی نے پوچھا علی تم کہاں تک پہنچے. علی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں چاہوں تو میں عرش کو مس کر سکتا ہوں. اتنی بلندی پہ پہنچ گئے، اتنی بلندی پہ. تو اب سمجھیے گا علی جو ہے وہ ایک طرف اللہ سے ملے ہیں، ایک طرف نبی سے ملے ہوئے. ہمارے یہاں امامت کا معیار یہی ہے. ہم امام اسے مانتے ہیں جو ایک طرف اللہ سے ملا ہو، رسول سے ملا ہو. امامت کا معیار یہی ہے. تو اب بادشاہ نیچے ہے، وزیر اوپر ہے. اور شاید ایک موقع پہ اللہ نے اور کہا میرے نبی اور دکھا دو کہ بادشاہ نیچے ہوگا، وزیر اوپر ہوگا، سوالات کا مجمع ہو. آپ اپنے ہاتھوں پہ اتنا بلند کیجئے کہ آپ چھپ جائیے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ بادشاہ نیچے ہے، وزیر اوپر ہے. سلام پڑھیے اللهم صل على محمد وآل محمد. اچھا وزیر خزانہ بھی ہوگا جب پورا ملک ہے تو بادشاہ تو ہو گیا. وزیر خزانہ ہمارا کیا ہو سکتا ہے.
ہمارے اس وجود میں وزیر خزانہ معدہ، جہاں باہر سے سب آتا ہے اور یہ پھر تقسیم کرتا ہے، اور یہ جو تقسیم کرتا ہے پھر 4 چیزیں بنتی ہیں اس سے، خون ہے، سودا، صفرا اور بلغم۔ یہ 4 چیزیں انسان کے اندر جو چیزیں رہتی ہیں باہر نکل جاتی ہیں اس کی بات نہیں، جو چیزیں انسان کے اندر ہیں، سودا، صفرا، بلغم اور خون۔ اب آپ بتائیے کہ کیا خون کا مقابلہ یہ تینوں چیزیں مل کے کر سکتی ہیں؟ تھوڑا سا لفظ بدلے تو شاید آپ کے کانوں میں بات زیادہ چلی گئی ہے نا؟ یہ تینوں چیزیں مل کر کے بھی خون کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خون کا جو اثر ہوتا ہے بہرحال وہ الگ ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں اچھا اب آپ دیکھیے خون کا کیا اثر ہوتا ہے۔ مولا کائنات کی جب ولادت ہوئی، مولا کائنات کی ولادت ہوئی، خانہ کعبہ سے رسول لے کر کے آ گئے، اور جب اپنے گھر میں لے کے آئے تو کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بچے کو۔ آنے والوں نے یہی پوچھا تھا، اے محمد بتاؤ بچہ کیسا ہے، اس پہ گیا ہے۔ علی آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ خون کتنا اثر کرتا ہے نا؟ خون کتنا انسان کے بدن میں اثر کرتا ہے، جسم میں اثر کرتا ہے، مزاج میں اثر کرتا ہے، ساری چیزیں کو اثر جو ہے خون ہوتا ہے۔ بہرحال اب نبی لے کر کے جب آئے تو بہت سارے لوگ آگے پوچھنے کے لیے، تو مسئلہ یہ ہے کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کے اثرات لیتا ہے، اور شکل و صورت ساری چیزیں اس کی آتی ہیں، مگر بچہ جس گھر میں پیدا ہوا ہے وہ شکل ہی نہیں رکھتا ہے، جسم ہی نہیں رکھتا ہے۔ نبی خاموش ہے کہ اب ہم بتائیں تو کیا بتائیں کہ اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کی ناک کیسی ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے۔ کہ اتنے میں اللہ کی آواز آئی، میرے حبیب پہلی مرتبہ تو میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اور آپ بتاتے ہوئے شرما رہے، کہہ دیجئے اس کی آنکھیں عین اللہ ہے، اس کی زبان لسان اللہ ہے، اس کے ہاتھ اللہ ہے، اس کے نفس اللہ ہے۔ نبی نے کہہ دیا، سوچا کہ مانگا تو میں نے اپنے لیے تھا اور سب کچھ لے لیا اللہ نے، لہذا نبی نے جلدی جلدی کہا، یا علی لحم کا لحمی، یا علی دم کا دمی، اے علی تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت۔ خون انسان کے جسم میں بڑا اثر کرتا ہے۔ نبی نے کہا علی تمہارا خون تمہارا نہیں ہمارا ہے، تمہارا گوشت تمہارا نہیں ہمارا ہے۔ اب آپ کو سمجھائیں، ہم آپ تک بات پہنچ جائے کہ خون کتنا اثر کرتا ہے۔ ایک مؤذن تھے، بیمار پڑ گئے اور ہاسپٹلائز ہو گئے، اتفاق سے ان کو خون کی ضرورت پڑ گئی، اور ان کا جو بلڈ گروپ تھا وہ نہیں مل رہا تھا۔ بڑی تلاش جاری تھی کہ صاحب ان کو خون کی ضرورت ہے، خون کی ضرورت ہے۔ اتفاق سے وہاں وہ پہنچ گئے جو بن بلائے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم نے ایک بات کہیں گے، ممبر کا تقدس کا خیال رکھنا ہے۔ بن بلائے پہنچ جاتے ہیں، اب وہ پہنچ کے صاحب ہمارا خون لے لو، مؤذن صاحب کو چڑھا دو۔ ایک بوتل خون لیا، مؤذن صاحب کو چڑھ گیا، مؤذن صاحب ٹھیک ہو کر کے گھر آ گئے، اور اب جو اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو حیا علی الصلاۃ میں پہنچ کر کے تالی بجانے لگے۔ تو سمجھ گئے نا، تالیاں بجانے لگے۔ لوگوں نے کہا صاحب آپ تو ہاسپٹل گئے تھے تو ٹھیک ٹھاک گئے تھے، یہ اب واپس پلٹ کے آئے تو آپ کے اندر یہ اثر کیسے ہو گیا؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک بوتل خون ان کا چڑھ گیا ہے کہ جن کا کام یہ ہے۔ اب آپ سمجھے، اگر ایک بوتل خون کسی کے چڑھ جائے وہ اپنا اثر کرتا ہے، تو جس کا خون رسول کا خون ہو، جس کا گوشت رسول کا گوشت ہو، اس علی میں کتنے کمالات ہوں گے۔ تو اب یہ وزیر خزانہ، اس سے 4 چیزیں بنی، اور اس میں ایک قوم اور آباد ہے جس کا نام ہے آنکھ، اور یہ اقلیت میں ہے۔
اقلیت اور اکثریت آپ سنتے رہتے ہیں، اتفاق سے ہم جو ہے اقلیت میں ہے، میجورٹی کے حساب سے ہم کم گنے جاتے ہیں، ہم اکثریت میں نہیں ہیں۔ تو آنکھیں جو ہے وہ اقلیت میں بڑی چھوٹی چھوٹی ہے مگر بڑی کام کی ہے، اور اللہ نے ان آنکھوں کو، یہ جملہ بدلوں، جو آنکھیں اقلیت میں ہیں انہیں اللہ نے جو نصیب کیا وہ کسی کو نہیں کیا۔ ان آنکھوں کو اللہ نے نور عطا کیا اور آنسو عطا کیے جو کسی اور کو نہیں ملے ہیں۔ یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ اقلیت میں، ہم کہتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم خوش نصیب ہے کہ ہم اقلیت میں ہیں، اس لیے کہ اللہ جس کو اقلیت میں رکھتا ہے اس کو نور بھی دیتا ہے اور اس کو آنسو بھی دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں آل محمد جیسا نور ملا ہے اور حسین کے غم میں آنسو ملے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ کا احسان ہے۔ یہ آنکھیں جو ہے، آنکھوں میں نور بھی ہے، اور ان نور کے ساتھ میں یہ کالی پتلیاں بھی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کالی پتلیاں ہیں مگر نور کے ساتھ کتنے برسوں رہتی ہیں مگر ان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ارے صاحب نور کے ساتھ میں کالی کالی ہے تو کچھ تو اثر لے لیتی۔ معلوم یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اگر نور کے ساتھ میں رہ رہا ہو تو اثر بھی لے لے، اس کے لیے بڑے ضرب کی ضرورت نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی نور کے ساتھ رہنا کمال نہیں ہے بلکہ ضرب میں صلاحیت ہونا چاہیے، اور اگر ضرب میں صلاحیت نہ ہو تو برسوں رہتے ہو مگر اس کے بعد کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ نے دو آنکھیں کیوں دی، ایک آنکھ کیوں نہیں دی؟ ایک آنکھ بھی ہو سکتی تھی کہ نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی مگر ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کا ایک اصول یہ ہے کہ نور جو ہے وہ کبھی تنہا سفر نہیں کرتا، نور کبھی تنہا سفر نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے فی الحال سامنے کی مثال ہم دیں، پھر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو روشنی ہو رہی ہے، لائٹ جل رہی ہے، جو کچھ بھی کمال ہے اس میں دو تاروں کا کمال ہے، ایک پلس ہے ایک مائنس ہے، ٹھیک ہے، ایک ارتھنگ والا بھی ہوتا ہے مگر دو تاروں کا زیادہ کمال ہوتا ہے، ایک پلس ایک مائنس، ایک ٹھنڈا اور ایک گرم۔ جب یہ دونوں وائر چلیں گے تب جا کر کے نور آئے گا، اگر ایک ہوگا تو دوسرے سے دوسرا نہ ہوگا تو نور نہیں ہوگا، روشنی نہیں ہوگی۔ اللہ نے بھی کیا رکھا، توجہ کریے گا، دیکھیے سائنسدانوں نے یہ کیا ہے کہ ایک کو پلس رکھا ایک کو مائنس رکھا۔ اللہ نے بھی ایک نور بھیجا، اس کے دو ٹکڑے کیے، اللہ نے ایک نور بھیجا اس کے دو ٹکڑے کیے۔ نبی نے یہ تو فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے۔ اللہ نے ایک نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو بنایا ٹھنڈا ایک کو بنایا گرم، ایک ہے پلس ایک ہے مائنس۔ کیسے پلس مائنس کو آپ دوسرے انداز میں لے جائیے گا۔ اللہ نے ایک گرم اور ایک ٹھنڈا رکھا، ٹھنڈے والے نور پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی مہر لگائی، گرم والے نور پہ لا فتح الا علی کی مہر لگائی۔ سلام پڑھیے محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ تو نور جو ہے وہ کبھی تنہا سفر نہیں کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے، اس کے دو حصے اللہ نے کیے، ایک سے نبی بنا ایک سے امام بنا، ایک سے محمد بنے ایک سے علی بنے۔ تو آپ کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب کہ آپ اللہ کو مجبور سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ایک نور سے ہی دو کو کیوں بنایا؟ ایک بات بھی ہے، اللہ الگ الگ نور سے ہی بنا سکتا تھا، ایک نور سے نبی کو بناتا، ایک نور سے علی کو بناتا، مگر اللہ نے کہا، نبی نے فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ ہم نے کہا اگر میں سمجھنا ہے تو آپ ہمارے پاس صبح میں آئیے، ہمارے گھر آ جائیے گا، ہم آپ کو سمجھا دیں گے۔ خالی ایک مثال ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔
حقیقت نہ سمجھیے کہ کبھی ایسا ہوا ہو، لیکن اگر کوئی اعتراض کر رہا ہو تو اس کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ ہو سکتا ہے. آپ ذرا ہمارے گھر آئیے گا، ہم سمجھائیں گے کہ اللہ نے ایک ہی نور سے دونوں کو کیوں بنایا. آئے ہمارے پاس سیب رکھا ہوا تھا، ہم نے ایک سیب کاٹا، ان سے کہا کہ یہ ٹکڑا دیا ان کو اور کہا لیجیے کھائیے. انہوں نے کھایا، بڑا عمدہ ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا لذیذ ہے. دوسرا سیب کاٹا، اس کا ایک ٹکڑا ان کو دیا، اسے بھی انہوں نے کھایا، کہنے لگے یہ بھی اچھا ہے. تو ہم نے کہا دونوں میں کچھ فرق، کہا 19-20 کا فرق ہے. تو وہ جو کہیے کہ 19-20 کا فرق ہے، دو سیب الگ الگ تھے، لہذا اس میں 19-20 کا فرق ہو گیا. ہم نے کہا اب آپ سمجھے، اگر اللہ ایک نور سے اللہ محمد کو پیدا کرتا، ایک نور سے علی کو پیدا کرتا، آپ کہتے 19-20 کا فرق رہ گیا. اللہ چاہتا 19-20 کا فرق نہ رہے، جو اثر اور کمال محمد میں ہے وہی کہاں علی کو ہے. صلی علی محمد وآل محمد. اچھا تھوڑا سا اور قریب سے ہم اور آپ کو سمجھانا چاہیں. اگر اس دنیاوی مثال سے، مثال کے طور پہ جو بھی نوٹ چھپتی ہے، اس نوٹ پہ دو طرف نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا. رائٹ پہ بھی ہوتا ہے، لیفٹ پہ، ایک طرف اوپر اور ایک طرف نیچے ہوتا ہے. اب اگر کوئی سوچے کہ بھائی دونوں طرف لکھا ہوا لہٰذا ہم دو ٹکڑا کر لیتے، دو نوٹ ہو جائے گی، اور لے کر کے بازار میں چلا جائے، آدھی نوٹ لے کر کے دکان والے کے پاس جائے، تو دکان والا کیا کہے گا کہ اس کا آدھا والا حصہ کہاں ہے؟ اللہ نے ایک نور سے دونوں کو پیدا کیا، اس پہ غور کریے گا، ہے نا. تو اب آدھی نوٹ لے کر کے اگر کوئی جائے گا تو کہے گا بھائی آپ اس کا آدھا والا حصہ لے کر کے آئیے، تب جا کے نوٹ پوری ہوگی. کہے گا آدمی کہتے ہیں کہ صاحب تو ہے، تو اس پر بھی نمبر لکھا ہوا ہے، تو کہے گا نا یہ جب تک دونوں سے ملیں گے نہیں، جب تک کہ یہ نوٹ مکمل نہیں ہوگی. اور اگر کوئی ضد پہ آ جائے تو آدمی کہے گا، دکاندار کہے گا آپ یا تو پاگل ہو گئے ہیں یا تو آپ چور ہیں کہ آپ نے آدھی نوٹ کہیں چورا کے رکھ دیا ہے اور آدھی لے کر کے آ گئے ہیں. بس میرے عزیزو، اگر کوئی محمد الرسول اللہ تو کہہ رہا ہے، علی ولی اللہ نہیں کہہ رہا ہے، تو آدھے نور کو مان رہا ہے، آدھے کو نہیں مان رہا ہے. جب وہاں پہنچے گا اللہ کہے گا ہم آدھے کو قبول نہیں کرتے، یا تو پاگل ہو یا تو چور ہو. صلی علی محمد وآل محمد. حال ہے کہ اللہ نے ایک نور سے دو کو بنایا، پیغمبر کو اور امام کو. ایک نبی ہے اور ایک امام ہے. اور واقعاً ہم جتنا بھی فخر کریں اتنا کم ہے کہ ہم نے ایسوں کو رہبر مانا ہے کہ جو ہمیں نجات دلانے والے ہیں. قرآن نے کہا خسارے سے بچو، اور خسارے سے بچنے کے لیے شرط کیا لگائی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو ایمان لائے گا، جو عمل صالح کرے گا وہ بچے گا. الحمدللہ ہم نے ایسوں کا دامن تھاما ہے تو صرف صاحب ایمان نہیں بلکہ کل ایمان ہے، جو صرف عمل کرنے عمل صالح کرنے والا نہیں بلکہ اس کی ایک ضربت دونوں جہان کی عبادتوں سے بہتر ہے. مولا کائنات کی ایک ضربت دونوں جہان سے بہتر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ امید ہے اور ہمیں یقین ہے، بلکہ کہا جائے کہ ہم جب محشر کے میدان میں پہنچیں گے اور اگر ہمارے نام عمل میں کہیں کوئی کمی رہ گئی اور ہم مولا کو دیکھیں گے، کہیں گے مولا ہمارے اعمال نامے میں تھوڑی کمی رہ گئی ہے، آپ اسے پوری کر دیجئے. اور مولا اگر کہہ دے ملائکہ سے کہ ہمارے اعمال میں سے دے دو ہمارے اس چاہنے والے کو، تو اب ملائکہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے کون شب ہجرت والے میں سے دیا جائے، خندق والے میں سے دیا جائے، کسی اور والے میں سے دیا جائے. اس لیے کہ علی کی ایک ضربت اگر دونوں جہان کی عبادتوں سے بہتر ہے تو مولا کائنات نے جو عبادتیں کی ہے رات رات بھر جگ کر کے ان عبادتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ عبادت علی نے کی ہے، وہ عبادت کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو
عبادت مولا نے کر دی وہ اس تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا ہے. اور علی کی عبادتوں کو، علی کے کمالات کو اگر دیکھنا ہے تو ان کے مظہر کا نام ہے حسین ابن علی، جن کے اندر شجاعت بھی ہے، عبادت بھی ہے، صبر بھی ہے، ساری چیزیں سمٹ کے آ گئی ہے حسین. وہ حسین مصر دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا. ارباب ازا امام حسین کو ولید کے دربار میں بلایا گیا. امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا اور اس کے بعد امام پلٹ کر کے جب آئے جناب زینب نے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ کہا بہن مدینہ چھوڑنے کی تیاری کرو، اس لیے کہ نانا کی امت ہمیں مدینے میں رہنے نہیں دینا چاہتی. اور اس کے بعد امام حسین نے جناب ابو عباس کو کہا بھیا عباس ہمارے قافلے میں جو لوگ جانے والے ہیں ان کی ذرا ایک فہرست تیار کرو. امام حسین خود بیٹھے فہرست بنوانے کے لیے. کہا عباس سب سے پہلے میرا نام لکھو. جناب عباس نے لکھ دیا. کہا عباس اپنا نام لکھو. علی اکبر کا نام لکھوایا، قاسم کا نام لکھوایا، ان سب کا نام لکھ لیا. تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بھیا عباس لکھو زینب. اتنا سننا تھا. جناب عباس نے کہا کہ آقا کیا شہزادی بھی سفر میں جائیں؟ ہاں بھیا عباس شہزادی زینب بھی جائیں گی. اور زینب ایسے نہیں بلکہ کہیں کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی شام کے بازار میں. عباس نے زینب اس انداز میں لکھا، زے کہیں لکھا، یہ کہیں لکھا، نون کہیں لکھا، بے کہیں لکھا. کہا شاباش عباس. زینب کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی شام کے دکان میں اسی طریقے سے جانے والی ہے. ایک مرتبہ جناب عباس نے جب زینب کا نام لکھ دیا تو ایک گود میں بیٹھی ہوئی سکینہ نے کہا چچا میرا بھی نام لکھو. عباس نے کہا سکینہ میں تمہارا نام نہیں لکھ سکتا، لیکن بڑی لاڈلی بھتیجی تھی لہٰذا اپنے چچا کو منا لیا اور اپنا نام لکھوایا. اور اس کے بعد دوڑ کر کے آئی. ایک مرتبہ اندر آئی حجرے کے اندر. کہا سغرا میں نے نام لکھوا دیا ہے مگر تمہارا نام نہ لکھا گیا. ارے سغرا نے پیغام کہلوایا اے چچا مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے جو میرا نام نہ لکھا گیا؟ ارباب اعضا مدینے سے جانے والوں کی فہرست تیار ہو گئی اور پورے مدینے میں خبر پھیل گئی کہ حسین مدینہ چھوڑ کے جانے والے ہیں. ایک مرتبہ جناب ام سلمہ کو پتہ چلا. جناب ام سلمہ آئی اور آنے کے بعد کہا بیٹا حسین اگر تم جانا ہی چاہتے ہو عراق نہ جاؤ کہیں اور چلے جاؤ. کہا نانی اماں اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میں عراق کی سرزمین پہ جاؤں. کہا بیٹا حسین مجھ سے تمہارے نانا نے کہا تھا کہ میرا حسین سرزمین عراق میں شہید کیا جائے گا. اے بیٹا تم کہیں اور چلے جاؤ. مگر امام نے کہا نانی کیا آپ کربلا کا منظر دیکھنا چاہتی ہے؟ کہا ہاں بیٹا مجھے ذرا دکھاؤ. ایک مرتبہ حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا. کہا نانی اماں دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا بیٹا چٹیل میدان ہے، اس میں کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں، چند بچے ہیں اور ان میں سکینہ ہے جو خالی پوزا لیے ہوئے اللہ کا شرکت کی آوازیں بلند کر رہی. امام نے کہا نانی اب ذرا منظر دیکھیے. اور تو جناب ام سلمہ نے منظر دوبارہ دیکھا. ایک مرتبہ غش کھا کے گر پڑی. اب جو ہوش آیا پوچھا نانی آپ نے کیا دیکھا؟ کہا بیٹا جوان لال کے سینے سے تو بچی کا پھل نکالا. جزاکم ربکم خیر الجزاء. ارباب اعضا آپ کو اللہ کوئی کم نہ دے سوائے ہمیں اہل بیت کے. ارباب اعضا ایک مرتبہ امام نے تیسری مرتبہ انگلیوں کا اشارہ کیا. کہا نانی اب ذرا دیکھیے. ایک مرتبہ جناب ام سلمہ کو غش آیا. بہت دیر کے بعد ہوش آیا. پوچھا بیٹا نانی کیا دیکھا؟ کہا اے میرے حسین میں نے دیکھا تیری لاش پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. زینب فریاد کر رہی ہے اے عمر زاد
حسین ماں کی قبر پہ آئے، سب سے پہلے نانا کی قبر پہ گئے، نانا سے فریاد کی نانا ہم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اے نانا ہم مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں، اب آپ کے قبر پہ چراغ نہ جلا سکیں گے، اور روایتیں کہتی ہیں کہ بچہ جیسے ماں کے پاس دوڑتا ہوا جاتا ہے، حسین کا گھٹنیوں کے بچے ہوئے اٹھتے بیٹھتے گرتے پڑتے ہوئے ایک مرتبہ ماں کی لحد پہ آئے، اپنے آپ کو گرائے، آج آپ کا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ قافلہ کربلا پہنچ گیا، 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچا، ایک مرتبہ امام حسین نے خاک کربلا کو اٹھا کے سونگھا، اور حسین امام نے کہا بھیا عباس یہی ہمارے خیمے لگیں گے۔ اے ارباب اعضا، امام حسین نے اس زمین کو 60,000 درہم میں خریدا، اور اس کے بعد بنی اسد والوں کو بلایا، کہا ہماری 3 وصیتیں ہیں، خدا کی قسم امام نے اپنے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کیا، کہا ہماری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب ہماری لاشوں کو یزیدی لشکر چھوڑ کے چلا جائے تو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ میں کہوں گا آقا آپ کو بڑی تمنا تھی آپ کی لاش دفن ہو جائے، ارے مگر 3 دن تک کی زہرا کے لال لاشا بے دوروں کا من پڑا رہا، ارے کوئی دفن کرنے والا نہ تھا۔ امام نے دوسری وصیت کی، جب ہمارا آئے اس کو 3 دن مہمان رکھنا، اور دیکھو تیسری وصیت یہ ہے کہ ہمارے اس زمین پر زراعت نہ کرنا، کھیتی نہ کرنا، اور اس کے بعد مردوں کو بھیجا، اس کے بعد کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بھیجو، عورتیں آ گئی، کہا دیکھو اگر تمہارے مرد یزید کے لشکر کے ڈر سے ہماری لاشوں کو دفن نہ کرے تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہماری لاش کو دفن کر دینا، اور اس کے بعد کہا جاؤ اپنے بچوں کو بھیجو۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، امام نے کہا بچوں دیکھو ہمارے بھی کیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ محمد، یہ قاسم ہے، یہ علی اصغر ہے، یہ سارے بچے ہیں، یہ بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہماری لاشوں کو دفن نہ کر سکے تم کھیلتے ہوئے آنا، چند مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ ارباب اعضا ایک مرتبہ خیمے لگ گئے، جناب زینب نے کچھ دیر کے بعد اماں فضہ سے کہا اماں فضہ ذرا جاؤ میرے ماجائے کو بلاؤ۔ حسین آئے گا، زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہاں سے کہیں اور چلے چلو، جب سے اب یہاں آئے ہیں کوئی موسم آئے سے رو رہی ہے جس میں سے اس کا جواب مارا گیا ہو۔ حسین نے کہا زینب پہچانا نہیں، یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے جو مدینے سے کربلا تک ہمارے ساتھ۔ ہمارے اس مختصر سی عبادت قبول پروردگار جو محمد و آل محمد کا واسطہ مرحومین کو مغفرت فرما، پروردگار تجھے امام حسین کی مظلومیت کا واسطہ ہم سب